السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پیارے رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کا آج پارٹ 3 آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور آپ لوگوں نے بہت ہی بہترین پیار دیا ہمیں کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا، اور امید اس پر عمل بھی کریں گے۔ سننے کے بعد جب عمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے اور مجھے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کی وجہ سے جتنے لوگ اس کو سنیں گے، جب تک سنیں گے، سننے کا بھی ثواب، اور پھر عمل کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو ضرور اس کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے، دیکھیے، ابھی تک آپ نے کیا کیا سنا ہے؟ سو کر اٹھنے کی سنت ہے، بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنت ہیں۔ آج ہے گھر سے نکلنے کی دعا۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو بہت سارے لوگ جلد بازی میں نکلتے ہیں، جو کہ جلد بازی میں نہیں، آرام سے نکلنا چاہیے۔ جلد بازی شیطانوں کا کام ہوتا ہے۔ جب گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ جب آپ نکلیں تو بسم اللہ ہی، مطلب بسم اللہ ہر کام میں شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ مطلب اللہ کے نام سے۔ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب ہوا میں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی دعا اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کا معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ کیسے؟ ایمان میں برکت ہوتی ہے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور اس پہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ یقین مطلب ایمان بڑھتا ہے، دڑھ وشواس۔ تو اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی، چاہے قرآن شریف کی تلاوت کریں، چاہے ایک ورق کی تلاوت کریں، معنی کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب سے پہلے یہ آپ پڑھتے ہوئے گھر سے نکل جائیں، اور ساتھ میں آیت الکرسی بھی آپ پڑھیے۔ سمجھ گئے نا؟ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جب نکلیں گے، اس کا ایک الگ فائدہ ہے۔ اور بتاتے ہیں، آیت الکرسی سمجھ کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو پورا یہ آیت الکرسی کا اصل نام ہے آیت توحید، مطلب توحید والی آیت۔ اس میں ساری توحید ہی بتایا گیا، اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ صفتیں جو صرف اللہ کے اندر ہے، باقی کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو، آیت توحید کو یاد کیجئے، معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، ہر فرض کے بعد پڑھیے، یہاں تک کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ آیت الکرسی کو پڑھیں۔ پورا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں آپ وہ مانگیں۔ یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں، پھر دعا مانگیں، تو بہت ہی بہترین دعا قبول ہونے کا سمبھاونا رہتا ہے۔ 100% قبول ہونے کا سمبھاونا ہوتا ہے، کیونکہ جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، ساری دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ پر اس کا ٹائم جو ہے نا، 3 ہے۔ پہلی یہ کچھ دعا ایسی ہوتی ہے جو آپ کی زندگی میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوسری جو دعا ہوتی ہے جو ترنت قبول نہیں ہوا، اس کے بدلے میں کہتے ہیں بلا مصیبت وغیرہ ٹل جاتی ہے۔ جو دنیا میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوا آپ کی دعا کی وجہ سے، تو قیامت کے دن آپ کو مل جائیں گے کہ یہ لو، دنیا میں تو نے اتنی ساری دعائیں مانگی تھی، دنیا میں نہیں ملا، کوئی وجہ مصلیحت کے حساب سے آج تمہیں مل رہا ہے۔ اس ٹائم جب ملے گا نا آپ کو اجر، دعا مانگنے کا اجر ملے گا، تو آپ کہو گے یا اللہ، یعنی کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں، سارے کے سارے ہمیں یہیں مل جاتا۔ تو آپ سوچو کیا مل رہا ہوگا آپ کو۔ اس لیے دعا ہمیشہ مانگتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، چلتے پھرتے مانگیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے باوجود ہونا، کوئی ضروری نہیں نماز کا ٹائم ہونا، کوئی ضروری نہیں بیٹھ کے دعا مانگا، کوئی ضروری نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا۔ چلتے پھرتے، سوتے بیٹھتے کھاتے، ہمیشہ آپ اللہ کا ذکر کرو اور دعا کرو، ہے نا؟ یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو، چلتے ہوئے بھی دعا کرتے رہو، اللہ سے پکارتے رہو، پوچھتے رہو، باتیں کرتے رہو۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ کس کو ایسا وہ ملتا ہے؟ دولت، معرفت، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے، پہچان کی کوشش کرتا ہے، اسی کو عارف باللہ بولتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والا۔ تو یہ معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، کچھ پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ واقعی میں اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو استغفار پڑھنی ہے، جتنی بار پڑھیے۔ استغفار مطلب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ درود شریف بہت زیادہ پڑھنی ہے، جتنا بھی مرضی ہو پڑھیے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے دیکھو چاند بنایا، سورج بنایا، انسان کو بنایا، سب کو دیکھو، آخر کوئی تو ہے بنانے والا۔ ایک ہی کھیت میں کتنے طرح کے پیڑ پودے ہوتے ہیں، الگ الگ سب کے پھول خوشبو ہوتے ہیں، آخر یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اوپر غور و فکر کرنی ہے، اتنی کرنی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا واقعی میں کوئی ہے پیدا کرنے والا۔
اور موت کو زیادہ کثرت سے یاد کیجیے، موت کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تہجد کے ٹائم نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ سب کام کریں اور ظاہر و باطن سے گناہوں سے بچتے ہوئے چلیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ یعنی حضور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت میں دیکھنے والا عمل بھی کرتے رہیں، مطلب جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیے، ہے نا، نفل کی، اس میں درود شریف پڑھیے، اور پھر 2 رکعت نفل کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اب سو جائیں۔ اس طریقے سے اتنے سارے کام اگر آپ لگاتار کرتے رہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائیں گے۔ پھر آپ کہو گے واہ، آپ ایک بار سبحان اللہ پڑھو گے نا تو اتنا مزہ آئے گا جو کسی اور چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ جب آپ اوپر سے چھت پر سے نیچے اتریں زینے سے، تو آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو عبادت میں حلاوت مٹھاس معلوم ہوگا۔ جب آپ زینے پہ چڑھو تو کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی عبادت میں مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں، حلاوت آپ کو ملیں گے۔ اور یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، نہ کہ کسی کو دکھاوے کے لیے۔ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں، کسی کو یہ بھی نہیں بتانا کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، یہاں تک کہ اپنے دل میں ہی رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی کام کرنی ہو، یہ سب جب کام کرنی ہو، یہ سب عمل کرنی ہو، اللہ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب کام کرنے، جو میں نے آپ کو بتایا، کسی کو نہیں بولنا ہے، آپ کرتے رہو۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے ذکر کر دیا، آپ کے پاس جو شیطان ہے نا، یہ اڑنگا ڈالے گا اور پریشانیوں میں پڑ جائیں گے، اور بھی بہت ساری آ جائیں گی، مطلب آپ کو سستی کاہلی آنے لگ جائیں گی، پھر آپ کا فیل ہو جائے گا۔ کوئی بھی اچھے کام کرو، نیک کام کرو، کسی کو مت بتاؤ، اللہ کو معلوم ہو اور تم کو بتاؤ، بس آپ اس کام کو کرتے رہو۔ تھینک یو، شکریہ پوری ویڈیو سننے کے لیے۔